الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله رسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اوپن دا ڈور بیٹا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یہ روزے جو ہیں، یہ جو روزے ہیں رمضان کے، اور رمضان کا جو لفظ ہے، رمضان کا جو لفظ ہے، اسے کوئی معمولی لفظ نہ سمجھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قرآن میں نازل کہا رمضان. تو میرے اور آپ کے غوث سے پاک رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ رمضان جو ہے، رمضان کا را جو ہے، را سے رحمت ہے، اور میم سے محبت ہے، اور دعات سے ضمانت ہے، اور الف سے امانت ہے، اور نون سے آخری کے نون سے نعمت ہے. اور یہ خود اپنے میں ایک عنوان ہے، سمجھ لیں، ایک عنوان ہے. را رحمت ہے. یہ رحمت تو ہر وقت ہوتی ہے اللہ کی، سبھی کو پتہ ہے. اللہ کی رحمت تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ خاص موقعوں پر، خاص وقت پر الگ رحمت ہوتی ہے. ایک عام سی رحمت ہوتی ہے، سب پر رحمت ہوتی ہے کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت تو ہے اس پر، سب پر ہے. خاص وقتوں میں، عام وقت میں ہم مسجد کے باہر ہوتے ہیں تو ایک الگ رحمت ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت الگ ہوتی ہے، سجدے میں ہوتے ہیں الگ رحمت ہوتی ہے. تو جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں بڑی نعمتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء بیان کرتے ہیں کہ دن جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے دو حصوں میں، ایک رات میں اور ایک دن میں. رات کے 12 گھنٹے اور دن کے 12 گھنٹے، جب یہ دو کو ملاتے ہیں تو ایک دن بنتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ 24 آورس اے ڈے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت کس میں زیادہ ہے، رات میں ہے یا دن میں؟ فضیلت کس میں زیادہ ہے؟ تو دن پر اگر ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دن کے 7 دن ہوتے ہیں. ان 7 دنوں میں رمضان کا ایک دن آتا ہے. اس ایک دن میں بھی
آخری گھڑی جب ہوتی ہے رات کی، وہ دن میں ایک گھڑی، آخری گھڑی جب ہوتی ہے دن کی، تو اس وقت جو ہے نا اللہ کی رحمت زیادہ، یہ جمعے کے دن، اور جمعے دن کا ہے معاملہ۔ جب یہ رمضان آتا ہے تو کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ دن میں کیا ہوتا ہے، جب یہ ایک معاملہ ہے جمعے کا ہے، جمعے کا ایک معاملہ ہے، رمضان میں رات بھر ہو یا دن بھر ہو، مغرب شروع ہوئی رات مغرب سے تو پھر آخری وقت تک، یعنی 30 دن گزرنے کے آخری وقت تک ہمیشہ رحمت برستے رہتی۔ یوں سمجھ لو کہ رحمت کا سونامی آیا ہوا ہے، اتنی رحمت ہوتی ہے اللہ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تو خوب بخشنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا معاملہ کچھ عجیب ہے۔ دیکھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا رحیم ہے کہ جو علم والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ کر اس ایک رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم سوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ بندے میرے پاس نہیں آتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں کام کرنے، تو ان کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، ایک رات نہیں ایک مہینہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ سارا مہینہ ایسے کبھی بھی آئے میرے پاس، آ کر کوئی سوال نہیں ہوگا تم سے، صرف آ کر مجھ سے کہہ دے کہ اللہ میں نے گناہ کیا، مجھے بخش دے۔ اللہ کہے ہاں بخش دے۔ اس لیے احادیث میں ہے کہ اگر بندہ 70 دفعہ بھی گناہ کرے اور پھر آ کر کہے کہ اللہ مجھے بخش دے، ہر بار بخشوں گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ بھی ہے ابلیس سے۔ ابلیس نے کہا تھا کہ میں تو آپ کے بندوں کو پریشان کرتا رہوں گا، گمراہ کروں گا، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میرے ہے وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا، جو تیرے ہے تو تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ہم اس میں جہنم میں ڈالیں گے۔ تو عزیزان محترم، اب جب رمضان آ رہا ہے تو رحمتوں کا سمندر ہے، اور اس میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ ایک ایک لمحہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ رمضان میں بندہ اگر سوتا بھی ہے تب بھی وہ عبادت کی جاتی ہے، سوتا ہے تب بھی اس کو عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ رمضان کی نعمتوں کا کیا بتاؤں، فرض تو فرض کی بات ہے، رمضان میں نفل کام بھی، اگر کوئی 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب عام دنوں میں فرض نماز کے برابر لکھا جاتا ہے، اور جب فرض پڑھتا ہے تو 70 دفعہ لکھا جاتا ہے۔ اور ایسے میں بھی بعض بدبخت ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رہنا چاہتے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے سفر میں معاف ہے، نکل جاتے ہیں یہاں سے وہاں سے۔ کسے دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اللہ کو کیا غرض پڑی ہے کہ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ احادیث میں تو یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر سارے کائنات میں جتنے بھی ہیں یہ سارے اللہ کی عبادت کریں تو اس میں رتی برابر بھی اس کی رحمت میں، اس کی فضیلتوں میں، اس کی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر کوئی مخالفت میں بھی آ جائے، سارے نافرمان ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نہ ہم یعنی یہ دوسرے معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفع اور نقصان سے بعید ہے، نہ آپ اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ ہم اپنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، تو اللہ کی شان میں کیا اضافہ ہو گیا؟ کچھ ہمارا فائدہ ضرور ہے، اس میں ہمارا فائدہ ضرور۔ اگر ہم صبح شام بیٹھ کے اللہ کے بدلے میں کسی اور کی بات کرتے ہیں، ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر ایسا ہو جائے گا تو میں یہ ساری قوم کو، یہ ساری دنیا کو، یہ سب چیز کو مٹا دوں گا اور پھر سے ایک نیا بنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات ہے اللہ کی شان۔ دیکھو کہ رمضان میں ہم کو اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے، اب محنت کرو، اب خوب کماؤ اور اللہ کو راضی کرو۔ رحمت خوب برس رہی ہے،
نمازیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، وظائف پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور اپنے عزیز و قارب پر خاص طور پر رحمت کی نظر ڈالنا، دیکھنا کہ ہم تو افطاری کر لیں گے، وہ لوگ بھی کچھ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی کچھ کھا رہے ہیں، یہ دیکھنا، کیونکہ عزیز و قارب کا زیادہ حق ہے کسی دوسرے کے بنسبت۔ اگر وہ لوگ ہیں تو آپ عزیز و قارب کو بھی دیجیے، ان کو بھی دیجیے، ان کو بھی دیجیے، مستحقین کو دینا ہے مستحقین کو دیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ہم سب کو اس میں رکھا ہے، اور ہم کو اور ایک بات کرنی ہے، وہ آخری بات یہی ہے کہ ہم اپنے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، کثرت سے دعا کرنا، چاہے وہ ہمارے کلوز ہوں، ماں باپ ہوں، یا بھائی بہن ہوں، یا جو بھی ہوں، ان کے لیے کثرت سے دعا کرنا۔ منتظر رہتے ہیں وہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ ہماری اولاد آئے، اگر نہیں آ سکتی ہے، دنیا کے اس میں مصروف ہے، تو کم سے کم کچھ بھیج دے ہمارے پر، پڑھ کر بخش دے، کچھ پڑھ کر بخش دے۔ تو آپ کو کتنا لگتا ہے وقت ایک سورہ فاتحہ اور 3 سورہ اخلاص پڑھنے میں؟ ہارڈلی 2 منٹ بھی نہیں لگتے، وہ پڑھ کے خالی اتنا بھی ہوتا ہے کہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، اور ہمارے جو بھی گزرے ہیں ان کو پہنچا دے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ اور احادیث میں تو یوں بھی ہے کہ 3 دفعہ اگر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو ان کی تو حالت بہت خوش ہوتی ہے، ان کے درجات، اگر وہ مرحوم و مغفور ہیں، اللہ نے ان کو آلریڈی بخش دیا ہے، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رمضان آ گیا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس میں خوب عبادتیں کریں، اور اس پر انشاءاللہ ہم دوسرے جمعے میں پھر بات کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومصحبه الغرر۔ عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجرا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة لقدسه، وصلى بكم أيها المؤمنون من بره جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وعامرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد، فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين والآل محمد، فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما۔ خصوصا منهم ذي الأسر العليق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا زاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا صدى الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، ولا أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه، ولا المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، ولا تمام الأشرة المبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واغفر الكفرة والمبتدية والمشركين، اللهم شد شمل أعداء الدين ومزق دمهم يا مبيد الظالمين، اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واغزل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر البلدان المسلمين، واكتب اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر وأقيموا الصلاة